اب ہماری قربانی شرعاً جائز نہیں رہی۔ ہمارا ایک دانت تھا جس پر ملک بھر کے ڈاکٹروں کے ایک مدت سے دانت تھے۔ اسے ہم ان لوگوں کی دست برد سے 10 سال تک تو بچاتے رہے، لیکن آخر جاں بحق ہوا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس سے ہمارے حسن خداداد میں تو چنداں فرق نہیں پڑا، کیونکہ یہ دکھانے کا دانت نہیں تھا، کھانے کا تھا، لیکن بہت پیچھے کی ایک داڑھ۔ تاہم اس کی مفارقت کا افسوس ضرور ہوا۔ ہمارے اس دانت کے نکلوانے میں ہچر مچر کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ایک دوست نے کہا تھا کہ یہ عقل داڑھ ہے۔ اگرچہ اس کے ہونے سے عملاً کبھی کوئی فائدہ نہیں پہنچا، لیکن اس کے نکلوانے سے تو بھرم بھی جاتا رہے گا۔ ہمارے ایک ماہر ڈاکٹر نے یہ شک رفع کیا اور کہا کہ یہ عقل داڑھ نہیں، اور اس کے نکلنے کی تمہارے نظام جسمانی میں گنجائش بھی نہیں۔ اب رہا علاج۔ اس کے لیے ایک ویٹنری ہسپتال تو ہم بے شک نہیں گئے، حالانکہ بعض مہربانوں نے اس کا مشورہ بھی دیا تھا اور اس کے ڈاکٹر کی شہرت بھی سنی تھی۔ ہاں، کوئی اور معالج ہم نے نہیں چھوڑا۔ بنا کر مریضوں کا ہم بھیس غالب نکلتے تھے تو سائیں چنن دین سنیاسی سے لے کر پروفیسر AR اللہ رکھا چشتی عامل کامل اور اسرائیل اللہ طبہ حکیم فضل مولا تک کے در دولت پر جا دستک دیتے تھے۔ فقیری منجن بھی استعمال کیا۔ ایک پیر صاحب نے کچھ پڑھ کر معمولی ہدیہ لے کر ایک مسواک بھی ہمیں دی، اور ایک بزرگ نے تو ایک تعویذ بھی باندھنے کو دیا، اور کالا مرغہ بھی چوراہے میں ہم سے چھڑوا دیا۔ لیکن درد نے برابر ترقی ہی کی، عشرۂ ترقیات منا کر دم لیا۔ بعض لوگوں نے چینی دندان سازوں سے رجوع کرنے کا بھی مشورہ دیا تھا۔ چین سے ہماری ہمدردیاں ڈھکی چھپی نہیں تھیں، لیکن خطرہ یہ تھا کہ ان میں کوئی کامن تن کا ہمدرد نکلا تو پورا جبڑا نکال لے گا۔ یہ احتیاط مقامی لوگوں کے باب میں بھی ضروری معلوم ہوئی، کیونکہ خود ہمارے ملک میں بعض سیاسی جماعتیں کامن تن سے رشتہ رکھتی ہیں، بلکہ سوشلزم اور معزتوں کے نام پر شیون کوئی شیخ سے بھی زیادہ بدکتی ہیں۔ دانت نکالتے وقت دیکھ لینا چاہیے کہ ڈاکٹر کا کس جماعت سے تعلق ہے۔ ہمارے ملک میں بے ڈگری کے ڈاکٹروں کی کمی نہیں۔ سبزے کی طرح انہیں کہیں جگہ نہ ملی تو فٹ پاتھوں پر ہی کائی بن کر جم گئے ہیں۔ بعض تو ان میں ایسے باکمال ہیں کہ مریض کے منہ میں انگلی ڈال کر انجیکشن دیے بغیر دانت نکال لیتے ہیں، اور اس میں اس کی تخصیص نہیں کہ دانت بیمار تھا یا تندرست۔ ہمارے ایک دوست نے ایک بار ایسے ہی ایک ڈاکٹر سے نکلوایا تھا۔ اس نے زنبور ڈالا اور دانت نکال کر ہمارے دوست کے ہاتھ میں دے دیا۔ دانت ہی نہیں، اس کا چھلا اور پلیٹ بھی۔ یہ وہ مصنوعی دانت تھا جو بیمار دانت کے پڑوس میں واقع تھا۔ سچ ہے، صحبت توہلے ترا توہلے کونت۔ ہمارے دوست نے احتجاج کیا تو وہ ڈاکٹر صاحب بتیسی نکال کر بولے، اسے بھی بدلوا لیجئے، آج کل مصنوعی دانتوں میں بھی کیڑا لگ جاتا ہے۔ بارے پھرا کر دنیا بھر کے چکر لگا کر ہم اپنے دوست ڈاکٹر طبیب محمود کے پاس آئے کہ اے طبیب جملہ علت ہائے ماں، اس بدذات کو نکال۔ اب انہوں نے پس و پیش کی۔ ہم نے کہا، آج کل لوگوں کے دل اور گردے بدلے جا رہے ہیں، آپ اسے نکال کر کسی بکری کا دانت ڈال دیجئے تو مانوں۔ لیکن وہ راضی نہ ہوئے اور بولے، دانتوں کی سائنس نے ابھی اتنی ترقی نہیں کی۔ اور جب انہوں نے ہمارا دانت نکالنے کی حامی بھری تو ہم پر رقت طاری ہو گئی، اور ہم نے دیوانی مقدموں کی طرح تاریخیں ڈالنی شروع کیں۔ ذرا یہ ملک کے حالات تو ٹھیک ہو لے، بالغ حق رائے دہندگی کا مطالبہ منظور ہو لے، ایمرجنسی ختم ہو، طالب علم رہنما چھوٹیں تو بے شک نکال دیجیے گا۔ آخر ایک روز انہوں نے کہا، ایمرجنسی ختم ہوئی، باقی مطالبات بھی پورے ہونے والے ہیں، اب میرا مطالبہ یہ ہے کہ اس داڑھ کو نکلوا دیجیے۔ اس پر ہم نے کہا، آج نہیں، آج تو بارش کے سے آثار ہیں، اور ایسے عالم میں دانت نکلوانا اچھا نہیں ہوتا، یوں بھی منگل کا دن ہے۔ اس پر وہ بولے، اچھا صفائی کر دوں؟ اور پھر واقعی انہوں نے صفائی کر دی، داڑھ نکال کر ہمارے ہاتھ میں دے دی، کانوں کان بلکہ دانتوں دانت تک خبر نہ ہونے دی۔ اب وہ دن گئے جب لوگ ہم سے کہا کرتے تھے کہ دندانے تو جملہ درد بونت، لوگ ہنستے میں 32 نکالتے ہیں، ہم 31 نکال کر ہنسا کریں گے۔ عاقبت کا بھی خیال آتا ہے، جس کے باب میں ایک پرانے شاعر نے لکھا ہے کہ سوال جواب ہوں گے، جہاں سے عاقبت کے واسطے توشہ لیا کیا ہے، بتا کہ دانت ہیں تیرے منہ میں، کھایا پیا کیا ہے۔
باقی حساب تو ہم دے لیں گے، لیکن دانتوں کے معاملے میں دانتا کل کل ضرور ہوگی۔ ویسے ہر چیز کا ایک روشن پہلو بھی ہوتا ہے۔ ہم سے مختلف اوقات میں مطالبہ کیا جاتا رہا ہے کہ ملک پر جان قربان کر دو، قوم کے سر چڑھ کر مر جاؤ، یا سر کو کسی محبوب کے زیر پایا رکھ کر اللہ اکبر اذن دو، کہ اردو شاعری میں محبوب عموماً قصاب کے معنوں میں ہی آتا ہے۔ لیکن ہم مصروفیت یا کسی ناگزیر وجہ کا بہانہ بنا کر طرح دیتے رہے۔ اب ہم سیدھے سیدھے چھاتی نکال کر کہہ سکتے ہیں کہ کیسی قربانی اور کہاں کی قربانی؟ ہماری تو قربانی شرعاً جائز ہی نہیں، ہمارا تو ایک دانت ٹوٹا ہوا ہے۔ احتیاطاً ہم فتاوائے جہانگیری کی ایک جلد بھی ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتے ہیں، خصوصاً بقرعید کے دنوں میں۔ منو بھائی، مائی ڈیئر منو بھائی، یار تمہارا نام بڑا گڑبڑ ہے۔ اس کے ساتھ القاب و آداب لکھنے میں بڑی الجھن ہوتی ہے۔ اگر برادرم منو بھائی لکھیں یا میرے منو بھائی تو تکرار لفظی ہے، اور تم جانتے ہو حش و زائد کچھ چیزیں اچھی نہیں ہیں۔ خدا جانے تم نے اندرون خانہ اس مشکل کا کیا حل نکالا ہوگا، اور وہ عفیفہ کہ ہماری بھابھی ہیں تمہارے بھائی پن سے کیسے نکلتی ہوں گی؟ تمہارے اس نام سے بلانے سے تو ان کے لیے کئی فقہی مسئلے پیدا ہو سکتے ہیں۔ ایک زمانے میں ہم ان کو منو موٹروں والے سمجھا کرتے تھے کہ اس قوم کا ایک آدمی موٹر کی بجائے ادب کے اسٹیئرنگ پر آ بیٹھا ہے، شاعری کا کلچ دبا رہا ہے اور صحافت کو دھکا دے رہا ہے۔ بھائی بھی گجراتی دولت مندوں کے نام کا لاحقہ ہے۔ روپیہ بھائی، پیسہ بھائی، کھوٹا بھائی، کھرا بھائی، چھوٹا بھائی، بڑا بھائی، یہ بھائی، وہ بھائی۔ یہاں کراچی میں اس قسم کے جتنے بھائی ہیں کروڑ پتی ہیں۔ ہم غریب غربا تو ان کو بھائی سمجھتے ہیں اور کہتے بھی ہیں، کہنے پر مجبور بھی ہیں۔ ان پر کوئی پابندی نہیں کہ ہمیں بھائی سمجھیں یا بھائی کہہ کر بلائیں۔ ایک بھائی اور ہوتے ہیں، جیسے بھائی چھیلا پٹیالے والا یا منو بھائی امروز والا۔ ایک بھائی سکھوں کے ہوتے ہیں، بلکہ وہاں بھائی سے وہی مطلب لیا جاتا ہے جو ہمارے ہاں مولوی یا مولانا سے لیا جاتا ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ تم میں سکھوں والی کوئی بات ہے، وہ لوگ تو بڑی خومیوں کے ہوتے ہیں، جہاں پر گئے داستان چھوڑ آئے۔ تاہم نام کی تاثیر ہوتی ہے، باپ پہ پوت اور پتا پہ گھوڑا کی طرح بہت نہیں تو تھوڑا تھوڑا کچھ ہمارے ہاں اکہری اور دو چشمی ہائے لکھنے میں بھی کوئی امتیاز نہیں برتا جاتا۔ لوگ آنکھوں کو آنکھوں، چہرہ کو چہرہ، اور اس کے برعکس ہاتھی کو ہاتھی اور جھاڑو کو جہاڑو لکھ دیتے ہیں۔ اس لیے بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ تمہارا تعلق بہائی فرقے سے ہے، کیونکہ تمہارے جیسا اچھا لکھنے والے اس ملک میں کم ہیں، یعنی تم ایک طرح کی اقلیت ہو۔ اس لیے اس فرقے کی طرف لوگوں کا دھیان جانا قدرتی ہے۔ دو چشمی ہے اور دوسری ہے میں جسے نہ جانے کیا کہتے ہیں، خود ہمیں دھوکا ہوا۔ پچھلے دنوں مسعود مفتی کی کتاب دیکھی، چہرے۔ چونکہ مضمون اس کا مشرقی پاکستان کے آخری ایام میں سے ہے، لہٰذا ہم اسے چھرے ہی سمجھے، برادران ملت کے چھرے۔ اندر پڑھا تو معلوم ہوا کہ مراد ہے چہرے۔ اس سلسلے میں ایک شعر بھی سناؤں؟ ڈرو نہیں، میرا نہیں کسی استاد کا ہے۔ ہائے یہ حسرت دیدار میری ہائے کو بھی، ہائے دو چشمی ہے سے لکھتے ہیں کتابیں والے۔ ہمارے ایک دوست ہیں یوسف صدیقی، ہم کبھی رواداری میں ان کے نام کے رقعے میں یوسف بھائی لکھ جائیں تو کاٹنا پڑتا ہے، جس کی وجہ ظاہر ہے کہ اگر یوسف ہمارے بھائی ہوئے تو ہم یوسف کے بھائی ہوئے، اور برادران یوسف میں اپنا شمار کرانا کون پسند کرے گا؟ شاید تم نے بھی اپنا نام اس زمانے میں رکھا ہوگا جب ابھی حال ہی کا یہ شعر تمہاری نظر سے نہیں گزرا تھا۔ آ رہی ہے چاہے یوسف سے یہ صدا، دوست یہاں ملتے ہیں کم، بھائی بہت۔ البتہ یہ میں نہیں کہوں گا کہ اب تم نام کو بدل لو، تم اس نام سے مشہور ہو چکے ہو۔ ایک مشہور ادیب کسی محفل میں کہہ رہے تھے کہ 15 سال تک لکھنے کے بعد مجھ پر یہ انکشاف ہوا کہ میں کبھی ادیب نہیں بن سکتا۔ ایک شخص نے کہا، تو پھر آپ نے لکھنا چھوڑ دیا ہوتا؟ موصوف نے فرمایا، قباحت یہ ہوئی کہ اس وقت تک میں مشہور ہو چکا تھا۔ اب یہ دیکھو، مائی ڈیئر کتنا اچھا لقب ہے۔ اس کا مطلب ہوا میرے پیارے منو۔ یہ لقب مردوں کو خط لکھنے میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، عورتوں سے خط و کتابت میں بھی، لیکن ان کے معاملے میں اس کا ترجمہ نہیں کیا جا سکتا۔ بڑی قباحتیں پیدا ہونے کا اندیشہ ہے۔ بہرحال آپ کسی دوشیزہ کو مائی ڈیئر لکھتے ہوئے دل ہی دل میں تو اس کا ترجمہ کر ہی سکتے ہیں۔
جس طرح اور بہت سی باتیں دل ہی دل میں کرنے کا ہمارے ہاں رواج ہے۔ دراصل ہمارا معاشرہ ابھی پسماندہ ہے۔ ابھی کل ہی میں کہیں پڑھ رہا تھا کہ امریکہ میں ایک پاکستانی افسر اعلیٰ کی امریکن سیکرٹری مستعفی ہو کر چلی گئیں۔ کسی نے پوچھا کہ اس شخص نے کیا کیا جو تم نے ناراض ہو کر استعفیٰ دے دیا؟ بولی یہی تو شکایت ہے کہ کچھ بھی نہیں کیا۔ میں 1 ہفتے سے اس بھلے آدمی کی سیکرٹری ہوں، اس نے ایک بار بھی تو مجھے چومنے کی کوشش نہیں کی، کیا میں ایسی ہی گئی گزری ہوں؟ تمہید کچھ لمبی ہو گئی، لیکن آج کل 40 صفحے کی کتاب پر 400 صفحے کا دیباچہ لکھنے کا دستور ہے، بلکہ بعض کتابوں پر تو صرف دیباچہ یا مقدمہ ہی ہوتا ہے، کتاب ہوتی ہی نہیں۔ مقدمہ ابن خلدون کو سب جانتے ہیں، لیکن اگر کوئی ایسی تحریر یا کتاب ہے یا تھی جس کا یہ مقدمہ ہے تو اسے کوئی جانتا نہیں۔ آج کل BA MA میں طالب علموں کو حالی کا مقدمہ شعر و شاعری تو پڑھاتے ہیں، حالی کی شاعری کوئی نہیں پڑھاتا۔ یہ بھائی اور بھائی پنے کی بحث میں تو ناحق الجھ گیا۔ قصہ یہ ہے کہ میں نے تمہارا وہ کالم پڑھا تھا جس میں یہ ذکر ہے کہ کوئی قرارداد رائٹرز گلڈ کے خلاف خاطر غزنوی نے لاہور کے سیمینار میں پیش کی تھی، جو میری صدارت میں منظور ہوئی۔ اس کا فائدہ اٹھا کر آگے چل کر تم نے مجھے اور خاطر دونوں کو گلڈ کا کھڑ پینچ بھی لکھ دیا۔ نہ میں گلڈ کا پنچ نہ کھڑ پینچ۔ ایک نسبت سے اس کا کچھ کام کرتا بھی تھا تو اس سے مستعفی ہوئے بھی بہت دن ہوئے۔ خاطر غزنوی کا تو اتنا تعلق بھی نہیں رہا، وہ تو اکثر و بیشتر گلڈ سے ناخوش رہتے ہیں۔ بائیں ہمہ یہ بات حقیقت نہیں کہ کوئی قرارداد گلڈ کے خلاف میری صدارت میں منظور ہوئی ہے۔ اس سلسلے میں تم کو معاف کرتا ہوں کہ تم اس سیمینار کے کسی اجلاس میں آئے ہی نہیں۔ ایک بار مولانا عبد المجید سالک نے روزنامہ انقلاب میں ایک جلسے کی رویداد پوری تفصیل کے ساتھ ماں مقرروں کی تقریروں کے چھاپ دی تھی، یہ سوچ کر کہ جلسے کا اعلان ہو چکا ہے، اس میں یہی کچھ تو ہوا ہوگا۔ اگلی صبح اخبار چھپ کر آیا تو لوگوں نے فون کیے کہ مولانا شام کو آندھی آ جانے کی وجہ سے وہ جلسہ تو ہوا ہی نہیں۔ اب رہا لائبریریوں میں غلط کتابیں جانے کا معاملہ، وہ دوسرا معاملہ ہے اور بڑا اہم معاملہ ہے۔ تفصیل اس کی لاہور کے پبلشروں سے سنو۔ لاہور میں کئی طرح کے پبلشر ہیں، ایک تو اچھے پبلشر، دوسرے چور پبلشر، تیسرے چوروں کے مور پبلشر۔ ہوتا یہ ہے کہ محکمہ تعلیم والے سرکولر نکالتے ہیں کہ فلاں فلاں کتاب لائبریریوں میں خریدنے کے لیے منظور کی جاتی ہیں۔ مشہور کتابوں کے فقط نام لکھے جاتے ہیں، شعر و نجم، بانگ درا، نقش فریادی وغیرہ۔ یہ چوروں کے مور ان ناموں کے ٹائٹل چھپوا لیتے ہیں اور اندر کچھ اوٹ پٹانگ چھپوا کر جوڑ دیتے ہیں۔ قیمت وہی ہوتی ہے جو اثر شعر و نجم اور اصلی بانگ درا اور اصلی نقش فریادی کی۔ رجسٹر میں قانون کے تقاضے پورے ہو جاتے ہیں اور کاروبار میں ہیڈ ماسٹر کے کمیشن کی تقسیم میں لا قانونیت کے۔ پوچھئے تو ڈھٹائی سے حجت کرتے ہیں کہ کیوں صاحب، شعر و نجم صرف شبلی نعمانی لکھ سکتے ہیں، کوئی اور نہیں لکھ سکتا؟ بانگ درا صرف اقبال کی شاعری کی کتاب ہو سکتی ہے، مرغی خانے کی نہیں؟ اور نقش فریادی کے نام پر فیض احمد فیض کا کوئی اجارہ ہے؟ انہوں نے بھی تو یہ غالب کے ہاں سے اڑایا ہے۔ نظر ثانی کے بعد ایک مضمون نگار ایڈیٹر قومی ادب کے دفتر میں داخل ہوتا ہے، ڈرتے ڈرتے جھجکتے جھجکتے۔ جی معاف فرمائیے گا، مجھے علامہ استاد جگت پوری سے ملنا ہے جو قومی ادب کے ایڈیٹر ہیں۔ ایڈیٹر: آئیے تشریف لائیے۔ اسم شریف؟ مضمون نگار: میم: جی ہاں، میرا نام ہی محمد شریف ہے، آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ عاجز تخلص کرتا ہوں، شاعری ورثے میں ملی ہے، ادب گھٹی میں پڑا ہے۔ میرے پردادا کے نکڑ دادا شیر شاہ سوری کے زمانے میں اصفہان جنت نشان سے آئے تھے۔ میری والدہ کی خالہ کے پھپھا شاداں ناشاد پوری بھی صاحب دیوان شاعر تھے۔ ایڈیٹر الف: آپ کیا لکھتے ہیں؟ میم: جی ایک افسانہ لایا ہوں، بالکل اچھوتا موضوع ہے، آپ دیکھیں گے تو۔ الف: چھوڑ جائیے افسانہ، اس کے ساتھ ٹکٹ لگا جوابی لفافہ ضرور ہونا چاہیے، آپ کو 6 مہینے کے اندر اندر اپنی رائے سے مطلع کر دوں گا۔ میم لجاجت سے: جی اگر گستاخی نہ ہو تو عرض کروں، یہ چھوٹا سا تو افسانہ ہے، آپ ابھی سن لیں اور اپنی رائے مجھے بتا دیں، بس 3-4 منٹ کی بات ہے، آپ اجازت دیں تو۔ الف گھڑی دیکھتے ہوئے: اچھا خیر پڑھیے، کیا عنوان ہے؟ میم: عنوان بھی اچھوتا رکھا ہے میں نے، کار خیر اس کا عنوان ہے،
بہادر اللہ دتا بھی ہو سکتا تھا، لیکن وہ پرانے فیشن کا ہے۔ الف: اچھا پڑھیے۔ میم پڑھتا ہے۔ رات کے 3 بجے ہوں گے۔ ہر کوئی خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہا تھا، کہیں کوئی روشنی نظر نہ آ رہی تھی۔ یکا یک ایک پرانی حویلی کی تیسری منزل سے آگ کی لپٹیں آ اٹھیں، پھر کسی کے چلانے کی آواز آئی، آگ آگ، بچاؤ بچاؤ۔ معلوم ہوتا تھا کہ کوئی لاپرواہ کرایہ دار انگیٹھی بجھائے بغیر سو گیا تھا۔ اس کی چنگاری کپڑوں پر پڑی اور آگ بھڑک اٹھی، اور اب وہ شخص غریب آگے آگے تھا اور آگ پیچھے پیچھے۔ دفعتاً آگ بجھانے والے انجن کا گھوں گھوں سنائی دیا۔ فائر مین اللہ دتا، جو منجلی عمر اور گھٹے ہوئے جسم کا جہلم کی طرف کا سابق سپاہی تھا، دروازے کے سامنے رکا، تھوڑی دیر سوچتا رہا، پھر دراتا ہوا کمرے میں گھس گیا اور اس حواس باختہ شخص کو شعلوں میں سے باہر نکال لایا۔ اب اس نے شست باندھ کر پانی کا تڑیڑا دیا اور آگ بجھ گئی۔ آگ بجھانے کے دستے کا جمع دار مولا بخش آگے بڑھا اور بولا، آفرین ہے تیری بہادری پر، محکمے کو تجھ سے یہی توقع تھی۔ اس کے بعد مسکرا کر بولا، ذرا دیکھنا تمہاری داہنی مونچھ جل رہی ہے۔ بہادر اللہ دتا مسکرایا اور پانی کا ایک تڑیڑا اپنی داہنی مونچھ پر بھی دیا۔ دور مشرق میں سپیدہ سحری نمودار ہو رہا تھا۔ الف: افسانہ برا نہیں، عنوان کیا بتایا تھا؟ کار خیر۔ یہ بھی اس پر عین چسپاں ہوتا ہے، تاہم بعض جگہ نظر ثانی کی ضرورت پڑے گی تاکہ جھول نکل جائے۔ ذرا شروع سے پڑھیے، اس کا کیا ہو سکتا ہے؟ میم: سنیے، رات کے 3 بجے ہوں گے۔ ہر کوئی خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہا تھا۔ الف سر ہلاتے ہوئے: یہ تو نہیں چلے گا۔ ہر کوئی کا مطلب ہے پولیس والے بھی سو رہے تھے، یعنی اپنی ڈیوٹی سے غافل تھے۔ نہ یہ ٹھیک نہیں، لوگ سمجھیں گے اس ملک میں چوکی پہرے کا انتظام درست نہیں۔ اسے بدل کر یوں کر دیجئے، رات کے 3 بجے ہوں گے، کوئی آدمی خواب خرگوش کے مزے نہیں لوٹ رہا تھا۔ نیم احتجاجی لہجے میں: یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ رات کا منظر ہے، ایسے میں تو لوگ سو ہی رہے ہوتے ہیں۔ الف: ہاں آپ بھی ٹھیک کہتے ہیں۔ اچھا تو یوں ہی صحیح، شہر میں ہر کوئی خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہا تھا، لیکن ہوشیار اور چوکس تھا۔ میم منمناتے ہوئے: کیا فرمایا؟ سو رہا تھا اور چوکس بھی تھا؟ الف: ہاں یہ بھی کچھ بے معنی سی بات ہوگی۔ اچھا تو یوں کر سکتے ہیں، کچھ لوگ خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہے تھے، کچھ ہوشیار اور چوکس تھے۔ چلیے آگے چلیے۔ میم کھنکھارتے ہوئے: کہیں کوئی روشنی نظر نہ آ رہی تھی۔ الف: رکیے، کیا مطلب ہے آپ کا؟ کیا آپ استعارے میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں اندھیر مچا ہوا ہے؟ میم: جی نہیں، یہ بات نہیں، رات میں بلب بجھا دیے جاتے ہیں۔ الف: عزیز من، سب لوگ اتنے سمجھدار نہیں ہوئے کہ یہ نقطہ سمجھ جائیں۔ بہت سے تو یہ سمجھیں گے کہ ہمارا ملک اندھیر نگری ہے۔ میری مانو تو اسے کاٹ ہی دو۔ اگر بلب جل نہیں رہے تھے تو ان کے ذکر سے فائدہ؟ میم کسمساتے ہوئے آگے بڑھتا ہے۔ یکا یک ایک پرانی حویلی کی تیسری منزل سے آگ کی لپٹیں اٹھیں، پھر کسی کے چلانے کی آواز آئی، آگ آگ، بچاؤ بچاؤ۔ الف: گویا بھگدڑ مچ گئی؟ میم: جی ہاں۔ الف: گویا ہم اپنے پرچے میں اس بات کو شہرت دیں کہ ہماری عوام میں ذرا سی بات پر بھگدڑ مچ جاتی ہے، یعنی وہ اوسان کھو بیٹھتے ہیں؟ نا صاحب، یہ نہیں چلے گا، یہ قومی ادب کا دفتر ہے، سرخ سویرا کا نہیں۔ میم: جی یہ تو محض افسانہ ہے، ایک تخلیقی کوشش میں بس آگ کا منظر بیان کر رہا تھا۔ الف: آپ اس میں ایک بہادر اور اپنے فرائض سے باخبر شہری کی بجائے ایک ایسا کردار لاتے ہیں جس کی ذرا سی بات پر، یعنی محض مکان کو آگ لگ جانے سے ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں۔ کیا یہ کسی ایسی قوم کے مرد کے شایان شان ہے جس کے بزرگ بحر ظلمات میں گھوڑے دوڑا دیا کرتے تھے؟ میں آپ کی جگہ ہوتا تو بچاؤ بچاؤ کی بجائے اس کردار سے کوئی ایسی بات کہلواتا جو قومی تقاضوں کے زیادہ مطابق ہوتی۔ میم: مثلاً؟ الف: مثلاً وہ کہہ سکتا تھا، جی ایسی آگیں بہت دیکھی ہوئی ہیں، ابھی بجھا دیں گے۔ بلکہ اس کو کہنا چاہیے، آگ واگ کچھ بھی نہیں، تخریب پسندوں کا پروپیگنڈا ہے۔ میم مری ہوئی آواز میں: جی آگ تو بہرحال لگی تھی۔ الف: ہم جب کہتے ہیں کہ آگ واگ کچھ بھی نہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہے بھی تو ہم کیا پرواہ کرتے ہیں؟
دلاوروں کے آگے آگ کی کیا ہستی ہے؟ اول الازمان دانش مند جب کرنے پہ آتے ہیں، سمندر چیرتے ہیں، کوہ سے دریا بہاتے ہیں۔ میم، خیر آپ کے کہنے سے کر لیتا ہوں، لیکن اس سے بات نہیں بنتی۔ الف، بنتی کیوں نہیں؟ آپ آگے چلیے۔ میم آگے بڑھتے ہوئے، معلوم ہوتا تھا کوئی لاپرواہ کرایہ دار انگیٹھی بجھائے بغیر سو گیا تھا۔ اس کی چنگاری کپڑوں پر پڑی اور آگ بھڑک اٹھی۔ الف، کیسا کرایہ دار؟ میم، لاپرواہ۔ الف، اول تو لاپرواہ کی ترکیب ہی غلط ہے۔ لا عربی کا پرواہ، ہندی کا یا شاید فارسی کا؟ خیر اسے بھی جانے دیجیے، آج کل سبھی ایسی زبان لکھتے ہیں۔ لیکن لاپرواہی اور غفلت کی ہم اپنے پرچے کے صفحات میں تشہیر کریں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور یہ آپ نے کیا لکھ دیا کہ شخص مذکور انگیٹھی بجھائے بغیر سو گیا تھا؟ آپ ہمارے پڑھنے والوں کے سامنے ایک غلط مثال پیش کر رہے ہیں تاکہ وہ بھی ایسی ہی غفلت کریں۔ میم معذرتاً، جی میں نے اس نیت سے نہیں لکھا۔ انگیٹھی کا ذکر اس لیے کیا کہ اس کے بغیر آگ نہیں لگتی۔ الف، چلیے مان لیا آگ نہ لگتی، اس سے کیا نقصان ہوگا؟ میم، نقصان تو کچھ نہ کچھ ہوتا، بلکہ نہ لگتی تو اچھا تھا۔ الف، آپ آئے نا راہ پر، تو پھر یوں ہی لکھو بھی، انگیٹھی کا ذکر بالکل اڑا دو، آگ کے ذکر کی بھی ضرورت نہ رہے گی، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری۔ اچھا اب آگے پڑھو، یہ بیچ کا حصہ چھوڑ کر سیدھے سیدھے فائر مین کے کردار پر آ جاؤ۔ میم، فائر مین اللہ دتا جو منجلی عمر اور گھٹے ہوئے جسم کا جہلم کا سابق فوجی تھا۔ الف، خوب، بہت خوب لکھا ہے آپ نے، ہمارا وطن بھی جہلم کی طرف کو ہے۔ چکوال کا نام سنا ہے آپ نے؟ وہاں کے لوگ ہوتے ہی بہادر ہیں۔ پہلی جنگ عظیم میں میم بات کاٹ کر پڑھنا جاری رکھتا ہے۔ دروازے کے سامنے رکا، تھوڑی دیر سوچتا رہا۔ الف، ہیں سوچتا رہا؟ نہیں نہیں، فائر مین کو سوچتے مت دکھائیے، اس کا کام تو بس آگ بجھانا ہے۔ میم، اس سے کہانی میں زور پیدا ہوتا ہے۔ الف، کہانی میں زور پیدا ہو گیا تو کیا؟ اس سے فائر مین کی تو کمزوری ظاہر ہوتی ہے۔ پھر دوسری بات یہ کہ جب ہم نے آگ کا ذکر حذف کر دیا تو فائر مین کے ذکر کی کیا حاجت ہے؟ میم، لیکن پھر فائر مین اللہ دتا اور جمع دار اللہ بخش کے مکالمے کا موقع کیسے پیدا ہوگا؟ الف، یہ مکالمے تو آپ ان کے دفتر میں بھی دکھا سکتے ہیں۔ میم پڑھتا ہے، آگ بجھانے والے دستے کا جمع دار مولا بخش آگے بڑھا اور بولا، آفرین ہے تیری بہادری پر، محکمے کو تجھ سے یہی توقع تھی۔ اس کے بعد مسکرا کر بولا، ذرا دیکھنا تمہاری داہنی مونچھ جل رہی ہے۔ بہادر اللہ دتا بھی مسکرایا اور پانی کا ایک تڑیڑا اپنی داہنی مونچھ پر دیا۔ دور افق پر سپیدہ سحری نمودار ہو رہا تھا۔ الف، کیا یہ ذکر بہت ضروری ہے؟ میم، کس چیز کا ذکر ہے؟ الف، جلتی ہوئی مونچھ کا۔ میم، یہ تو میں نے اپنے افسانے میں مزاح پیدا کرنے کے لیے ڈالا ہے۔ اپنے فرض کی ادائیگی میں اس شخص کا ایسا انہماک دکھایا گیا ہے کہ اسے اپنے مونچھ جلنے تک کی خبر نہیں۔ الف، میری مانیے تو آپ اس ذکر کو خارج رکھیے۔ جب ہم نے آگ کا ذکر حذف کر دیا، جب مکان ہی کو آگ نہیں لگی تو مونچھ کو لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ میم پہلو بدل کر، مزاح؟ الف، وہ تو ویسے بھی رہے گا۔ لوگ کب ہنستے ہیں؟ جب ان کو کوئی پریشانی نہ ہو۔ کیا آگ کا ذکر نکال دینے سے پریشانی رفع نہیں ہو جاتی؟ ضرور ہو جاتی ہے، لہٰذا ہر شخص خوش ہوگا، ہر شخص خود بخود ہنسے گا۔ اچھا اب شروع سے سنا دو، کہانی کی کیا صورت ہے؟ میم، جی سنیے۔ رات کے 3 بجے ہوں گے، کچھ لوگ خواب خرگوش کے مزے لے رہے تھے، کچھ ہوشیار اور چوکس تھے۔ یکا یک ایک پرانی حویلی کی تیسری منزل سے کوئی پکارا، آگ واگ کچھ بھی نہیں لگی، تخریب پسندوں کا پروپیگنڈا ہے۔ فائر مین اللہ دتا گھٹے ہوئے جسم اور منجلی عمر کا جہلم کی طرف کا سابق فوجی تھا۔ آگ بجھانے والے دستے کا جمع دار مولا بخش آگے بڑھا اور بولا، آفرین ہے تیری بہادری پر، محکمے کو تجھ سے یہی توقع تھی۔ اللہ دتا مسکرایا اور پانی کا تڑیڑا اپنی داہنی مونچھ پر دیا۔ دور افق پر سپیدہ سحری نمودار ہو رہا تھا۔ الف، اب بات بنی نا؟ اب افسانہ بے نقص ہے اور ماہنامہ قومی ادب اسے آب و تاب سے چھاپے گا۔ نہیں، شکریہ کی ضرورت نہیں، قومی ادب کا مقصد ہی نئے لکھنے والوں کی حوصلہ افزائی کرنا ہے۔ علاج سے پرہیز بہتر ہے۔ وہ دن گئے جب اخبار کا مقصد محض خبریں ہوتا تھا۔ خبریں تو آدمی ریڈیو سے بھی سن سکتا ہے،
چنڈو خانے میں بھی سن سکتا ہے، حجام کے ہاں بال کٹواتے ہوئے اور پنساری کے ہاں سودا لیتے ہوئے بھی، بلکہ یہ خبریں اخبار سے زیادہ تازہ ہوتی ہیں۔ اخبار فی زمانہ 12 مسالے کی چاٹ ہے۔ یہ بات نہیں کہ اس میں خبریں نہیں ہوتی، سب خبریں ہوتی ہیں جن کی آپ کو ضرورت ہے، بلکہ جن کی ضرورت نہیں بھی ہے، صرف حال کی نہیں مستقبل کی بھی۔ آپ اپنی تاریخ پیدائش یاد رکھیے اور اپنا برج معلوم کر لیجئے، پھر آپ کو فی الفور معلوم ہو جائے گا کہ آپ کتنے پانی میں ہیں اور کل کتنے پانی میں ہوں گے۔ یہ ضروری نہیں کہ تمام اخباروں اور رسالوں میں آپ کے مقدر کے بارے میں ایک ہی بات لکھی ہو۔ بے شک تقدیر پتھر کی لکیر ہوتی ہے، لیکن اخبار تو سیاہی کی لکیریں ہوتے ہیں۔ آپ کو چاہیے کہ جس میں آپ کا مستقبل خوش آئند بتایا گیا ہو اس پہ اعتبار کیجیے، باقی کو چھوڑ دیجیے۔ بہرحال موضوع سخن ہمارا یہ ہے کہ اخبار میں اور بھی بہت کچھ ہوتا ہے۔ گوبھی پکانے کی ترکیبیں بھی، میز پوش کی کشیدہ کاری کے نمونے بھی، کپڑوں سے اچار کے داغ چھڑانے کے نسخے بھی، اور طبی مشورے بھی، اور اشتہار بھی۔ ویسے آدھے سے زیادہ اشتہار بھی اس قسم کے ہوتے ہیں کہ انہیں طبی مشورے ہی کہنا چاہیے۔ سوال یہ ہے کہ جب آپ اخبار میں ڈاکٹر اور حکیم کا کالم استعمال کر لیں، یعنی اس کالم میں دیے ہوئے مشورے، اور کچھ فائدہ نہ ہو تو کہاں جائیں؟ آپ جیسے مایوس العلاج مریضوں کے لیے ہی تو یہ سارے حکیم، سنیاسی باوا، پروفیسر اور عامل کامل اور جرمن، جاپان، خراسان، چین، انڈونیشیا اور لنکا دواخانے ہیں، فقیروں کی چٹکیاں ہیں، طلسمی انگوٹھیاں ہیں اور مقناطیسی چھلے ہیں اور کرامتی تعویذ ہیں۔ تاہم بعض اخبار واقعی مستند ڈاکٹروں کے طبی مشورے بھی دیتے ہیں، کبھی مقامی ڈاکٹروں کے، کبھی غیر ملکی ڈاکٹروں کے۔ بعض ان میں بہت مختصر بھی ہوتے ہیں، دلچسپ بھی اور کارآمد بھی۔ لاہور کے ایک سنجیدہ روزنامے میں ہر روز چوکھٹے میں جدید طبی تحقیق کا کالم چھپتا ہے۔ اس وقت جو ہمارے سامنے تراشا ہے وہ یہ ہے کہ سیڑھیوں کے پھسلنے سے جو حادثات ہوتے رہتے ہیں، کیا ان کا سدِ باب ممکن ہے؟ آپ شاید کہیں گے یہ تو طبی تحقیق نہ ہوئی۔ یہ وضاحت کر دیں کہ جب سیڑھی گرتی ہے تو عموماً اس پر کوئی آدمی چڑھا ہوتا ہے اور وہ طبی مدد کا محتاج ہو جاتا ہے۔ اگر نہ بھی چڑھا ہو تو سیڑھی تو بہرحال ٹوٹتی ہے۔ اگر بانس کی سیڑھی ہے تو اس کے مالک کو اس کے ٹوٹنے کا دکھ اپنی ٹانگ کے ٹوٹنے سے بھی زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ بانس تو امرتسر کا ٹیلی ویژن دیکھنے کے لیے اینٹینا اونچا کرنے کے کام آتا ہے، ٹانگ تو اس کام نہیں آ سکتی، اپنے منہ مانگے دام نہیں پا سکتی۔ بہرحال اوپر ہم نے صرف سوال درج کیا ہے، اصل چیز جواب ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہاں سدِ باب ممکن ہے۔ اگر سیڑھی کے استعمال میں احتیاط برتی جائے تو حادثوں سے محفوظ رہا جا سکتا ہے۔ مثلاً سیڑھی کے اوپر تک نہیں جانا چاہیے، 2-3 ڈنڈے نیچے رہنے سے توازن نہیں بگڑتا، حادثہ عدم توازن کے باعث ہوتا ہے۔ آپ کہیں گے کہ 2-3 ڈنڈے نیچے رہنے سے حادثہ تو بے شک نہیں ہوتا، لیکن آدمی چھت پر بھی تو نہیں پہنچ سکتا۔ ہم اس کج بحثی کے جواب میں یہ عرض کریں گے کہ آپ کو اپنی جان اور سیڑھی زیادہ عزیز ہے یا چھت پر پہنچنا؟ آپ چھت پر جائیں ہی کیوں؟ آپ چھت پر جائیں گے تو اور بھی کئی قباحتیں پیدا ہوں گی۔ آپ ہمسائے کے گھر میں جھانکیں گے تو اس سے لپاٹگی ہوگی، اور سیڑھی چڑھنے سے آپ کی ٹانگ نہیں ٹوٹی تو یوں ٹوٹ جائے گی، بلکہ کچھ اور بھی۔ بس ہمارا صاحب مشورہ یہی ہے کہ اگر آپ کو سیڑھی پر چڑھنے کا بہت شوق ہے تو سیڑھی کے اوپر تک نہ جائیے، آدھی سیڑھی جا کر ڈنڈے پر بیٹھ جائیے اور پھر اتر آئیے۔ صرف بانس کی سیڑھی کی تخصیص نہیں، جو لوگ سیاست کی سیڑھی یا افسری کی سیڑھی میں بالکل چوٹی تک چلے جاتے ہیں وہ زیادہ گرتے ہیں اور گزند اٹھاتے ہیں۔ جو سیڑھی چڑھتے ہی نہیں ان کو ہم نے گرتے بہت کم دیکھا ہے۔ وہ جو کسی شاعر کا شعر ہے، گرتے ہیں شہسوار ہی میدان جنگ میں، وہ طفل کیا گرے گا جو گھٹنوں کے بل چلے۔ اس کا در پرتا مطلب بھی یہی نصیحت ہے کہ طفل کے نقش قدم پر چلو۔ اگر شہ سواری کے شوق میں گھوڑے پر چڑھ گئے تو ہم تمہارے گرنے اور ہاتھ پاؤں توڑوانے کے ذمہ دار نہ ہوں گے۔ شیخ سعدی سے بڑا دانا کون ہوگا؟ انہوں نے اپنی حکایات میں مشورہ دیا ہے، اگر خواہی سلامت بر کنو رست، یعنی اگر ڈوبنا مقصود نہیں تو پانی میں مت اترو۔ ہم نے لوگ سفینوں میں تو ڈوبتے دیکھے ہیں، لیکن خشکی پر کھڑا کوئی آدمی آج تک نہ ڈوبا ہوگا۔ اگر آپ امتحان میں فیل نہیں ہونا چاہتے تو اس کا شرطیہ نسخہ ہے کہ پڑھیں ہی نہیں۔
الیکشن میں ضمانت ضبط نہیں کرانا چاہتے تو الیکشن میں کھڑے ہی نہ ہو۔ اور آپ کو اپنے بال بچوں کے مستقبل کی فکر ہے، ان کی فیسوں اور بیماریوں اور آوارگیوں اور پڑھ کر نوکریوں کی تلاش کے خیال سے وحشت ہوتی ہے تو بچے ہی پیدا نہ کریں، بلکہ بچہ پیدا کرنے کی مشین ہی گھر میں نہ لائیں۔ ان سب امور میں ہمارا مفت اور طبی مشورہ ہے کہ علاج پرہیز سے بہتر ہے۔ ایک سپاس نامہ ایک بے لوث کارکن کی طرف سے۔ جناب والا، پاکستان کے بے لوث کارکنوں کی جماعت انجمن بے لوث کارکنان پاکستان رجسٹرڈ تہہ دل سے جناب والا کا خیر مقدم کرتی ہے۔ جناب والا، ضرورت اس وقت اس امر کی ہے کہ تمام محب وطن پاکستانی مل کر حکومت کے ہاتھ مضبوط کریں۔ چنانچہ انجمن ہاذا بھی خلوص دل سے موجودہ حکومت کے ہاتھ اسی طرح مضبوط کرنے کو تیار ہے جس طرح پیش ازیں صدر ایوب کے ہاتھ مضبوط کرتی رہی ہے، صدر یحییٰ کے ہاتھ مضبوط کرتی رہی ہے، بلکہ ہر حکومت کے ہاتھ مضبوط کرتی رہتی ہے۔ جناب والا، ہماری انجمن کی ایک خصوصیت حکومت کے ہاتھ مضبوط کرنے کے علاوہ میدان میں کود پڑنا ہے۔ چنانچہ آج بھی ہم اپنے محبوب صدر کے ادنیٰ اشارے پر میدان میں کود پڑنے کو تیار ہیں، بشرطے کہ میدان میں یہاں سے وہاں تک روئی کے گدے، نہالچے اور غالیچے بچھا دیے جائیں۔ ان کے بغیر میدان میں کودنا گزند کا باعث ہو سکتا ہے، چوٹ آ سکتی ہے، جو ملک کے موجودہ حالات کے پیش نظر مناسب نہیں ہے۔ جناب والا، انجمن ہاذا یعنی انجمن بے لوث کارکنان پاکستان رجسٹرڈ کے دروازے سب پر کھلے ہیں، کیونکہ اس کے اندر کچھ نہیں ہے۔ پہلے تھا، لیکن اس کو کارکنان مذکور ہاتھوں ہاتھ اٹھا لے گئے۔ اب فقط دروازے کا سائن بورڈ باقی ہے، جسے انجمن ہاذا بخوشی قوم کی نظر کرنے کو تیار ہے۔ یہ مضبوط شیشم کی لکڑی کا بنا ہوا ہے، اس پر دھوبی کپڑے پٹک سکتے ہیں، جو دھوبی نہیں وہ سر پٹک سکتے ہیں، غسال مردے نہلا سکتے ہیں، بلکہ مردے اپنی مدد آپ کے تحت آپ نہا سکتے ہیں۔ جناب والا، انجمن ہاذا کے تمام کارکن پرلے درجے کے بے لوث کارکن ہیں۔ ان میں سے کوئی ان کی خدمت کے صلے کی بات کرے تو مارنے کو دوڑتے ہیں۔ یہ خاکسار میاں فقیر محمد، سیکرٹری جنرل انجمن ہاذا، بالخصوص فقیر منش آدمی ہے۔ اسے آپ سے کوئی خواہش نہیں ہے سوائے عہدے کی خواہش کے، اور کسی قسم کا لالچ نہیں سوائے روپے کے لالچ کے۔ گزشتہ حکومتوں نے خاکسار کو خریدنے کی بہت کوششیں کیں، لیکن نہیں خرید سکے۔ پہلے وزارت پیش کی گئی، خاکسار نے اس پر لات مار دی۔ پھر سفارت پیش کی گئی، خاکسار نے اس پر بھی لات مار دی۔ خاکسار دولت پر لات مار چکا ہے، ثروت پر لات مار چکا ہے، شہرت پر لات مار چکا ہے، اور بھی کئی چیزوں پر لات مار چکا ہے جو اس وقت یاد نہیں۔ افسوس کہ یہ لات اب اس قابل نہیں رہ گئی کہ مزید کسی چیز پر ماری جا سکے۔ لات مارنے کی عادت سے مجبور ہو کر اس خاکسار نے ایک کتے کے بھی لات مار دی تھی۔ وہ محاورے نہیں سمجھتا تھا، اس نے اس جذبہ ایثار کی قدر نہ کی، جواب میں دانت مار دیے، آدمیت سے بعید حرکت کی۔ جناب والا، جیسا کہ خاکسار نے عرض کیا، خاکسار کو آپ سے یا حکومت سے کسی قسم کی غرض نہیں، تاہم خاکسار کو شہر کی مین مارکیٹ میں جو زیر تعمیر ہے کونے والی بڑی دکان الاٹ کر دی جائے تو خاکسار کا قوم کی خدمت کا جذبہ روز افزوں ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہ انجمن ہاذا کی عہدیداری کے علاوہ جسے خاکسار ذاتی اغراض کے لیے استعمال کرنا جرم سمجھتا ہے، خاکسار کا چھوٹا سا ذاتی کاروبار بھی فقیر سٹون ورکس کے نام سے ہے۔ ہمارے محبوب صدر نے پچھلے دنوں فرمایا ہے کہ ہمیں محنت کرنی چاہیے، پیٹ پر پتھر باندھ کر بھی محنت کرنی چاہیے۔ لہٰذا خاکسار کی فرم نے لوگوں کو پیٹ پر باندھنے کے لیے پتھر بارعایت نرخوں پر سپلائی کرنے شروع کر دیے ہیں۔ یہ پتھر منگو پیر کی پہاڑی کے ہیں، لہٰذا مضبوط ہونے کے علاوہ روحانیت سے بھرپور اور خیر و برکت سے معمور ہیں۔ یہ پتھر پیٹ پر باندھنے کے علاوہ اور بھی کئی کام آ سکتے ہیں۔ محبوب لوگ ان سے سنگ آستاں بنواتے ہیں اور اس پر عاشق لوگوں سے جبیں گھسواتے ہیں، ناک رگڑواتے ہیں۔ ناک اور جبیں کے علاوہ ان پر ہلدی اور مرچ بھی خوب پیس سکتے ہیں۔ خودکشی کے لیے بھی ہمارے ہاں کے پتھر آزمودہ ہیں۔ جو کوئی ان کو اپنے ساتھ باندھ کر دریا میں کودا، پھر پانی کی سطح پر نہ ابھرا، ظالم سماج ہاتھ ملتا ہی رہ گیا۔
خودکشی کرنے والوں کے بے شمار تصدیقی سرٹیفکیٹ ہمارے پاس موجود ہیں کہ ہم کو ایک ہی پتھر سے فائدہ ہوا اور قید حیات سے نجات مل گئی۔ آپ چند پتھر فلاں فلاں حضرات کو ہماری طرف سے بھیج دیجئے۔ دکان سے دریا کے پل تک پتھر پہنچانے کا خرچ ہم اپنے پلے سے دیتے ہیں، گاہک سے چارج نہیں کرتے۔ جناب والا، جانے کس شاعر نے کہا ہے، لیکن خوب کہا ہے کہ اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ واقعی ساری خرابیوں کی جڑ رزق یعنی غلہ وغیرہ ہے۔ اس وقت ہماری قوم کو غلے کی اتنی ضرورت نہیں جتنی کہ پتھروں کی ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال ہے، ہمارے ایک بزرگ جن کا نام اس وقت میں بھول رہا ہوں، دانہ گندم کی وجہ سے جنت سے نکالے گئے ہیں، آج تک کوئی پتھروں کی وجہ سے نہیں نکالا گیا۔ شاعر مذکور نے جو رزق سے موت کو بہتر بتایا ہے، تو اس کی وجہ ہے مرنے والے کے مزار پر ہماری دکان کے مضبوط اور خوبصورت پتھر لگائے جا سکتے ہیں، کسی زندہ آدمی کے مزار پر نہیں۔ جس نے ایک بار اپنی قبر پر ہمارے ہاں سے پتھر کی تختی لگوائی، ہمیشہ کے لیے ہمارا گرویدہ ہو گیا۔ جناب والا، ایک لو ماں قطع تاریخ ہم آپ کی نظر بھی کرتے ہیں، وقت آنے پر کام آئے گا۔ گر قبول افتد